اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کون اللہ؟ وہی قوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم، ہر ایک یہی کہ یہاں تک کہ میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں، آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھے۔ جس طرح آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اپنے اس دھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک قوم یعنی ایک اللہ کی عبادت، دنیا ہٹ گئی، ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے۔ ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا، ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے، ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منوں کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے، 8 سال کے تھے دادا بھی چلا گیا، دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بکریوں کو چراتا تھا، لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اس کا ویوہار بہت اچھا تھا، رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا، سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی کی امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا، کوئی نیا چراغ نہیں ہے، اس کو سمجھو، کیا ایک دین کا چراغ، دین عقیدے کو کہتے ہیں، کیا مطلب ایک قوم ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں بازار میں تھا، میں نے دیکھا کہ ساری دنیا خرید و فروخت کر رہی ہے، ایک آدمی ہے جو یہ کہتا چلتا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ ایک قوم کی عبادت کرو سفل ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ اس ماحول میں کوئی مٹھی لیتا ہے، اٹھاتا ہے اور مٹی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں کسی کو۔ میں نے دیکھا کوئی تھوک دیتا ہے، وہ صاف کر لیتا ہے، کچھ نہیں کہتا کسی سے۔ میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا جا رہا ہے، اور پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا جاتا ہے اس کو۔ میں نے اس ماجرے کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہو رہا؟ کہا کہ یہ شخص مکے کا رہنے والا ایک قریشی ہے، محمد نام ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ اس کا پیغام دے رہا ہے دنیا کو کہ اللہ ایک ہے، قوم ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب۔ یہ چراغ نیا چراغ نہیں ہے، دین یعنی اللہ ایک ہے، قوم ایک ہے، اس کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین ایک ہی ہے، ایک بال برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ میرے بھائی ہمارے دل کے اندر اس کی آواز
اوپر سر رکھ دیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دھرم نیا دھرم نہیں ہے. عرب کے اندر آخری نبی نے جس آواز کو بلند کیا اور ساری دنیا کے عربوں مسلمانوں نے جس کو قبول، یہ سب سے پہلی آواز اسی بھارت کی دھرتی سے اٹھی تھی. آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو. ارے بابا، ہم نے تو منو کی چوکھٹ پر سر رکھ رکھا ہے، ہم کہاں گھر جائیں گے؟ تمہارا گھر کوئی نہیں ہے. یہ بات کہنے والے تو جاہل ہیں. اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتی، دھرموں کی تاریخ کو نہیں جانتے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی اور RSS جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں، مطلب ہندو بن جائیں، اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو. ارے بابا، ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے. ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو. ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ دھرم ہے. ہم کو کیا کہتے ہو؟ ان تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں. میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں. اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے، اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے. منو یعنی آدم کو اتارا ہے. ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے. ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے. ہم مر جائیں گے مگر وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں. تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں. تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے. تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا. منو ایک اللہ کی، ایک اوم کی عبادت کرنے والا تھا. میرے بھائی، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو. جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے، اوم نے اس دنیا کے اندر، اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے. ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں. اپنے